السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، یہ شعر نمبر 7 دیکھیں. کہتے ہیں چار یاروں کی شانیں جلی ہے بھلی، یہ صدیق فاروق عثمان علی، شاہد عدل ہیں یہ تیرے جانشین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. مشکل الفاظ کا مطلب دیکھتے ہیں. جلی کا مطلب واضح روشن، بھلی کا مطلب اچھی، شاہد عدل سچے گواہ، اور جانشین کا مطلب خلیفہ اور نائب. کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں خلفاء کی شان روشن صبح کی طرح واضح ہے. چار یاروں کی شانیں جلی ہے بھلی، ہیں یہ صدیق فاروق عثمان علی. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ نام آگے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. آپ کے یہ پیارے نائب آپ کی نبوت کے سچے گواہ ہیں، شاہد عدل ہیں یہ تیرے جانشین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اچھا، اب اس میں جو ہے شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر رہا ہے، اور ہم اس میں یوں لکھیں گے اس کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں ان کی صفت کو بیان کر کے، ان کی خوبی کو بیان کر کے. کیونکہ انسان جس ماحول کے اندر ہوتا ہے اور جو اس کے ساتھی ہوتے ہیں اور جو اس کے شاگرد ہوتے ہیں، کوئی استاد جو ہوتا ہے تو لوگ شاگردوں کو دیکھ کر اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں کہ یار یہ اس کے شاگرد اتنے اچھے ہیں اور اس کے ساتھ رہنے والے لوگ اتنے اچھے ہیں، اس کے صحبت یافتہ، تو یہ خود آدمی کتنا اچھا ہوگا. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جس لحاظ سے بھی کی جائے، جس پہلو سے آپ کے اوصاف بیان کیے جائیں، ذاتی لحاظ سے، آپ کی شکل و شباہت کے لحاظ سے، آپ کے اخلاق کو بیان کیا جائے، جس انداز سے بھی تعریف کی جائے، حتیٰ کہ اگر آپ کے دوستوں کے بارے میں، آپ کے شاگرد جو تھے آپ کے ساتھ رہنے والے، جنہوں نے آپ سے تربیت حاصل کی، جنہوں نے آپ سے علم حاصل کیا اور جنہوں نے آپ سے جو ہے وہ اپنے اخلاق درست کیے، آپ کی تربیت کے اندر رہ کر انہوں نے وقت گزارا اور اپنے آپ کو انہوں نے بہتر بنایا، تو شاید کہہ رہا ہے کہ اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں نا تو وہ جو ہے ان کو دیکھ کر بھی لگتا ہے کہ اگر ان کے لحاظ سے تعریف بیان کی جائے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار کہ یہ لوگ اتنے زبردست ہیں اور اتنے بہترین ہیں اور اتنے باکمال ہیں، تو ان کی تربیت کرنے والا کیسا ہوگا کہ جس آدمی کی صحبت میں یہ رہے ہیں، جس ہستی کی صحبت میں یہ رہے ہیں اور جس کی شاگردی انہوں نے اختیار کی ہے، تو یہ جب اتنے اچھے لوگ ہیں تو ان کے جو استاد ہوں گے اور ان کے جو تربیت کرنے والے ہوں گے وہ کتنے زبردست ہوں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلفاء ہیں، جو چاروں خلفاء ہیں، جو آپ کے صحابہ کرام ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سچے گواہ ہیں، اور انہوں نے بعد میں اپنی زندگی کے اندر وہ عملی طور پر یہ ظاہر کر کے دکھایا، عملی طور پر یہ کر کے دکھایا آپ کی زندگی میں بھی، آپ کی زندگی کے بعد بھی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کی جو تعریف کی جائے تو اگر ہم خلافت راشدہ کے دور کو دیکھیں اور ان حضرات کے اگر ہم کارناموں کو دیکھیں، ان کے اخلاق کو دیکھیں اور ان کی جو تربیت کی ہوئی تھی، ان کی جو عادات کو دیکھیں، تو ہم واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے قائل ہو جاتے ہیں اور آپ کی ہم تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آپ نے ایسے زبردست قسم کے افراد تیار کیے اور آپ نے اتنے زبردست اپنے شاگرد اپنے چھوڑے. کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے چار یاروں کی شانیں جلی ہیں بھلی، اور کہتے ہیں کہ ان جو چار جو دوست ہیں یہ آپ کے، ان کی شان ایسے واضح ہے کہ جیسے صبح کی روشنی واضح ہوتی ہے. اب دیکھیں نا، صبح روشن سورج نکلا ہو اور وہ پوری آب و تاب سے چمک رہا ہو، لیکن ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ سورج ہے ہی نہیں، یہاں مجھے روشنی نظر نہیں آ رہی، اندھیرا لگ رہا ہے یا مجھے روشنی محسوس نہیں ہو رہی، تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کی آنکھوں کے اندر کوئی مسئلہ ہو گیا ہے کہ اس کو روشنی نظر نہیں آ رہی، یا اس کو کوئی اور پرابلم ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو اتنا بڑا سورج نظر نہیں آ رہا. تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کی جو شان ہے اور ان کی عظمت ہے وہ بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے صبح واضح ہوتی ہے. اس طرح صبح کا کوئی انکار کرنے والا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر خود کوئی مسئلہ ہے، اس کی نظروں کے اندر مسئلہ ہے، لیکن صبح کے اندر اور جو ہے وہ سورج کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کہتے ہیں چار یاروں کی شان جلی، واضح شان، جلی کا مطلب واضح روشن، روشن شان جلی ہے بھلی. اور یہ کون سے چار یار ہیں؟ یار کا مطلب دوست. اور یہ کون سے چار دوست ہیں یہ صدیق فاروق عثمان علی. ترتیب کے ساتھ کہ حضرت ابوبکر صدیق عنہ پہلے خلیفہ ہیں، حضرت عمر فاروق دوسرے، حضرت عثمان غنی تیسرے، حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ چوتھے خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں اپنا قرآن پاک میں فیصلہ سنا دیا کہ میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے.
کہتے ہیں شاہد عدل ہیں یہ تیرے جانشین، یہ جو آپ کے خلیفہ ہیں یہ آپ کی نبوت کے سچے گواہ ہیں۔ سچے گواہ ہونے کا مطلب کیا کہ ایک تو اس کا مطلب یہ کہ یہ خود اپنے زبان سے اور اپنے عمل سے اس بات کا اقرار کرتے تھے، اور انہوں نے اپنی دعوت کے ذریعے اور اپنے کاموں کے ذریعے انہوں نے آگے لوگوں کو یہ سمجھایا، ساری زندگی اسی بات کی وضاحت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سچے نبی ہیں، آپ کی نبوت جو ہے وہ دائمی ہے، آپ کے اوصاف اور آپ کی جو ہے وہ نبوت کی یہ دعوت دیتے رہے۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے۔ دوسرا اس کا مطلب جس نے میں نے پہلے عرض کیا کہ شاہد عدل ہیں یہ تیرے جانشین، کہ یہ جو آپ کے جانشین ہیں ان کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو ان کی تربیت کرنے والی شخصیت ہیں اور جو ان کے جو بڑے ہیں اور جو ان کے آقا ہیں، ان کے جو استاد ہیں، وہ کتنے شاندار ہوں گے۔ تو شاعر کہہ رہے کہ اس طرح کے جانشین اور کسی کو میسر نہیں آئے۔ اس طرح کی جو ہے وہ خلافت راشدہ، جس طرح یہ چار دوست ہیں یا صحابہ کرام کی جماعت ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اس طرح کی اور کہیں پر مثال اس کی دنیا میں کائنات میں نہیں ملتی۔ تو آخر میں وہ یہی کہتا ہے کہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ مطلب شاعر تعریف بیان کرتے کرتے جب وہ تھک جاتا ہے اور وہ اپنی بے بسی کو جو ہے وہ ظاہر کرنے کے لیے یوں کہتا ہے کہ بس میں یہی جملہ کہتا ہوں کہ تجھ سا کوئی نہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اس کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے۔ تو اگلا شعر دیکھتے ہیں ہم۔ عزیز طلبہ، یہ ہمارا آخری شعر ہے اور اس کو ہم دیکھتے ہیں پہلے۔ کہتے ہیں اے سراپا نفیس انفس دو جہاں، سرور دلبراں دلبر عاشقاں، ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حزین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اچھا، اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ اس نعت کے اندر سب سے پیارا شعر مجھے کون سا لگتا ہے، تو سب سے خوبصورت شعر یہ مجھے لگتا ہے۔ مطلب اس کے اندر شاعر نے اپنی ایسی محبت کو بیان کیا ہے نا کہ بس بندہ پڑھ کر جو ہے نا اس کی بندے کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ اب اس کا مشکل الفاظ کے بدلے مطلب دیکھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں۔ کہ سراپا کا مطلب سر سے لے کر پاؤں تک، نفیس کا مطلب نازک، عمدہ، خوبصورت، انفس کا مطلب بہت عمدہ، بہت نفیس، انفس دو جہاں، دونوں جہانوں کے سب سے زیادہ نفیس۔ اچھا، آپ نے ڈگریز پڑھی ہوں گی انگلش میں، جو سب سے اعلیٰ ڈگری جو ہوتی ہے، سپرلیٹو ڈگری جو ہوتی ہے، وہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ چیز کا مطلب اچھا، بہتر، بہترین۔ یہ بہترین جو ہے، جو سب سے اچھا ہے وہ بہترین ہے۔ تو یہ انفس جو ہے نا، انفس یہ وہی سپرلیٹو ڈگری ہے۔ انفس کا مطلب بہت عمدہ، نفیس کا مطلب عمدہ، خوبصورت، اور انفس کا مطلب بہت نفیس۔ انفس دو جہاں کہ دونوں جہان میں سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ نفیس، سب سے زیادہ عمدہ، سب سے زیادہ حسین و جمیل۔ اچھا، سرور کا مطلب سردار، دلبر کا مطلب محبوب، عاشقاں محبت کرنے والے، عاشق کی جمع، حزین غمگین۔ پہلے مفہوم دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں اے وہ ذات جو سر سے لے کر پاؤں تک عمدہ اور نفیس ہے، اے سراپا نفیس انفس دو جہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو جہانوں میں سب سے زیادہ عمدہ اور خوبصورت ہیں۔ مفہوم تھوڑا لمبا اس لیے ہو گیا کہ اس کے اندر بہت زیادہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اے سراپا نفیس، اے وہ ذات جو سر سے لے کر پاؤں تک عمدہ اور نفیس ہے، انفس دو جہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں میں سب سے زیادہ عمدہ اور خوبصورت ہیں۔ سرور دلبراں، آپ محبوبوں کے سردار ہیں، دلبر عاشقاں، اور محبت کرنے والوں کے محبوب ہیں۔ ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حزین، میرا بے چین دل آپ سے ملنے کے لیے بےتاب ہے، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ یہ اتنا پیارا شعر ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ شاعر اس شعر کے اندر نا مطلب اپنی محبت کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اس کو عقیدت ہے، اس کی انتہا کو بیان کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ مطلب اس کا بس نہیں چل رہا، وہ بے بس ہو گیا ہے آپ کی محبت، آپ کی جو ہے وہ تعریف بیان کرنے میں۔ کہتا ہے کہ اے سراپا نفیس، اے وہ ذات کہ جو سر سے لے کر پاؤں تک عمدہ ہے، جس کے اخلاق، جس کی روحانیت، جس کا باطن، جس کا ظاہر، اور جس کی شکل و شباہت، وہ ہر لحاظ سے، جس اینگل سے بھی دیکھا جائے، جس انداز سے بھی بات کی جائے، جس پہلو سے تعریف کی جائے، مطلب وہ پوری نعت کو بیان کرنے کے بعد آخر میں وہ بے بس ہو کر وہ کہتا ہے کہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک جو ہے وہ عمدہ شخصیت ہے، میں کون کون سے پہلو کی تعریف بیان کروں۔ انفس دو جہاں کہ دونوں جہانوں میں سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ نازک، سب سے زیادہ جو ہے عمدہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ایسا آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے اے سراپا نفیس انفس دو جہاں، سرور دلبراں،
سرور کا مطلب سردار، دلبرا کا مطلب محبوب، کہ آپ محبوبوں کے سردار ہیں. اور دل عاشق، محبوبوں کے سردار کا مطلب پتہ ہے کہ آپ کو کیا مطلب، آپ کیا سمجھے اس سے؟ محبوبوں کے سردار کا مطلب شاعر کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں، کائنات میں جتنی چیزوں سے محبت کی جاتی ہے یا انسانوں سے محبت کی جاتی ہے، جو بھی چیزیں ہیں جن سے محبت کرنے کے لائق ہیں، جن سے محبت کی جاتی ہیں، ان میں سب سے بلند مقام جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. کہ اگر محبت کرنے کی کوئی لائق ہے اور اس کی ترتیب بنائی جائے، اس کی فہرست بنائی جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. جس طرح لوگ بڑے بڑے لوگوں کے، کوئی سیلیبریٹیز کے فین ہو جاتے ہیں نا، تو ان سے محبت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کوئی تصویر کھنچوا لیں، ہم کوئی ایسا ان کی ملاقات کر لیں، ان کو دیکھ لیں، دیکھ کر بےتاب ہو جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، ان کی حالت غیر ہونے لگتی ہے. شاعر کہتا ہے کہ جتنے بھی محبت، جن سے بھی محبت کی جاتی ہے، سب کی اگر لسٹ بنا لی جائے تو سرور دلبرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان سب میں اوپر ہوگا، کہ آپ کی محبت ایسی پاکیزہ. اچھا، دنیا کی جو محبت ہے نا، کہ جو بڑے بڑے مشہور لوگ ہوتے ہیں، ان کی ہم محبت کے اندر انسان بڑا بےتاب ہو رہا ہوتا ہے، دیوانہ ہو رہا ہوتا ہے. حقیقت میں جب ان کے جب انسان ہے نا، جب قریب انسان جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ اچھا، یہ تو جن کو میں سمجھ رہا تھا یہ تو کچھ اور ہیں. میں تو سمجھ رہا تھا ان کے اخلاق بہت اچھے ہوں گے، لیکن ان کے اخلاق تو ایسے ہی ہیں عجیب. وہ تو آپ سے ملنا ہی نہیں پسند کر رہے، ٹھیک ہے، آپ کی طرف توجہ نہیں کرے گا. آپ کو وہ کیا دیں گے؟ مطلب آپ نے ان سے مل لیا، آپ نے ان کے فوٹو کھنچوا لی، آپ کو انہوں نے کیا کچھ پیسے دے دیے بس، یا زیادہ سے زیادہ یہی کر دیں گے نا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے نا، وہ ایسی زبردست محبت ہے. شاعر کہتا ہے کہ آپ سارے محبوبوں کے سردار ہیں، کہ آپ سے جو محبت ہے، آپ سے جو عقیدت ہے، آپ یقین کریں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم ملیں گے نا، ہم جب ملاقات کریں گے حشر کے میدان میں اور جنت میں، مطلب اس لمحے کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کتنی زیادہ محبت والا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیسا اظہار محبت ہمیں ملے گا. اور آپ ہمارے پر کوئی چھوٹا موٹا احسان کریں گے نہیں، آپ تو ہمیں جنت کا دروازہ ہمارے لیے کھلوائیں گے، قیامت والے دن ہمارے لیے سفارش کریں گے، اور ہمیں جو ہے وہ آپ جو اتنا پیارا جو دین دے کر گئے، اتنا پیارا پیارا قرآن پاک دے کر گئے، اتنے پیاری جو ہے وہ سنت نبویہ دے کر گئے، یہ کوئی چھوٹا معمولی احسان ہے نہیں. شاعر کہہ رہا ہے کہ سرور دلبرا، کہ جتنے بھی محبت، جتنے بھی لوگ ہیں ان سے محبت کی جاتی ہے، کہ ان ساروں کے اندر سب سے زیادہ اونچا مقام وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کہ ایسا کوئی محبوب ہو ہی نہیں سکتا. دل بر عاشقاں، دل بر عاشقاں کا مطلب کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر دنیا، دل بر عاشقاں، عاشقاں کا مطلب محبت کرنے والے، کہ اگر جتنے بھی محبت کرنے والے لوگ ہیں ان ساروں کو جمع کر لیا جائے، تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرنے والے لوگ، ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے، اس کے آگے وہ ٹھہر ہی نہیں سکتا. کہہ رہے ہیں کہ دل بر عاشقاں، کہ دنیا کے اندر جتنے محبت کرنے والے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، چیزوں سے محبت کرتے ہیں، اگر ساروں کو ترتیب سے ان کی ایک فہرست بنائی جائے، تو سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ اور سب سے زبردست قسم کے لوگ جو محبت کرنے والے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. یہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرور دلبرا بھی ہیں، مطلب محبوبوں کے سردار بھی ہیں، اور دلبر عاشقاں بھی ہیں، کہ سارے محبت کرنے والے جو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جو کائنات کے اندر جو پائے جاتے ہیں، کہ فرشتے بھی آپ کے محبت کرنے والے، آپ سے محبت کرنے والے پائے جاتے ہیں، اور نوری مخلوق کیا، ناری مخلوق کیا، جنات کیا، انسان کیا، فرشتے کیا، حتیٰ کہ پرندے اور جانور اور حشرات، یہ ساری یہ جو چیزیں ہیں، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں. تو آپ دل بر عاشقاں کے سارے عاشقوں کے، سارے محبت کرنے والوں کے آپ محبوب ہیں. آخری یہ جو دوسرا مصرع ہے نا، اس میں تو ایسا لگتا ہے کہ شاعر نے اپنا دل نکال کے باہر رکھ دیا. وہ کہتے ہیں کہ ڈھونڈتی ہے تجھے میری جانیں ہیں، کہ میں اتنا بے چین ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ رہتا ہوں، کہ میں تجھے ملنے کو اتنا بےتاب ہوں کہ میرا بس نہیں چلتا کہ میں اڑ کر پہنچ جاؤں اور تجھ سے ملاقات کروں. کیسے یہ جنت تک کا جو وقت ہے، یہ جو ٹائم ہے، یہ مکمل ہو اور میں تیری خدمت کے اندر حاضر ہو جاؤں، اور میں ہاتھ باندھ کے تیرے سامنے کھڑا ہوں، عقیدت کے ساتھ تیرے سامنے جو ہے وہ بیٹھا ہوں، تجھے جو ہے وہ تیری زیارت کر رہا ہوں. وہ اپنی محبت کے جذبات کے انتہا کو بیان کرتا ہے، کہتا ہے ڈھونڈتی ہے تجھے میری جانیں حزین، کہ میرا بے چین دل ہر وقت تجھ سے ملنے کے لیے بے چین رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے. تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا بس میں آخر میں بے بس ہو کر یہی کہتا ہوں کہ اس کائنات میں تجھ سا تو کوئی ہے ہی نہیں. نہ کوئی پہلے تھا، نہ کوئی بعد میں ہے، نہ کوئی، پوری کائنات کے اندر کوئی بھی تجھ سا نہیں ہے. کسی لحاظ سے بھی، کسی جو ہے وہ تعریف کے انداز سے دیکھا جائے، جس پہلو سے بھی دیکھا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہستی ہے، وہ سب سے بلند اور سب سے اعلیٰ ہے. تو یہ ہمارا آخری شعر تھا.
اچھا اس کے اندر میں جس چیز کو آپ کو بتاؤں، اب یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ شعر وہ ہے مقطع ہے یا آخری شعر ہے، کیونکہ آپ نے پہلے پڑھ لیا کہ جو مقطع وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر شاعر اپنا تخلص استعمال کرے، ٹھیک ہے، اور اگر جس غزل کے آخر میں آخری شعر کے اندر یا نظم کے آخری شعر کے اندر شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے تو مقطع نہیں کہلاتا، وہ آخری شعر کہلاتا ہے۔ تو میرے لحاظ سے یہ جو ہے مقطع نہیں ہے، آخری شعر ہے۔ اچھا اب آپ یہ کہیں گے کہ نفیس جو ہے یہ تو شاعر کا تخلص ہے، تو جو نفیس شاہ صاحب کا جو کلام ہے یہ کہ شاعر کا تخلص جو ہے وہ نفیس ہے، تو نفیس تو استعمال ہوا ہے، اس لحاظ سے اس کو مقطع ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پر شاعر نے اپنا جو نام ہے، جو لفظ نفیس جو ہے، یہ تخلص کے طور پر استعمال نہیں کیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے جو لفظ استعمال کیا ہے وہی لفظ اتفاق سے وہ شاعر کا تخلص بھی ہے، لیکن بطور تخلص یہاں پر استعمال نہیں کر رہا ہوں۔ جس طرح دیکھیں نا، اور فراز چاہیے کتنی تجھے محبت ہے، اب یہاں پر فراز جو ہے وہ احمد فراز شاعر جو ہے اپنا تخلص استعمال کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنا تخلص اب اس کو کہیں گے کہ وہ مقطع بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن یہ شعر جو ہے یہ آخری شعر کہلائے گا، مقطع اس کو نہیں کہیں گے، کیونکہ یہاں پر تخلص استعمال تو ہو رہا ہے، تخلص کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، لیکن یہ بطور تخلص نہیں ہے، بلکہ شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اور آپ کی تعریف بیان کرتے ہوئے یہ لفظ استعمال کرتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی بات، تو اگر کوئی بات پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے گا۔ السلام علیکم۔